نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. پارہ نمبر 9 سورہ آراف، رکوع نمبر 9 آیات نمبر 148 سے 151 تک. واتخذ قوم موسیٰ، اور بنایا قوم موسیٰ نے، من بعدہ، اس کے بعد، من حلیہم، اپنی زیورات سے، عجلاً، بچڑا، جسداً، جو ایک جسم تھا، لہو خوارن، کہ اس میں گائے کی آواز آ رہی تھی. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا لیہدیہم سبیلا. کیا الم یرو امر استفہام ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، بات بھی نہیں کرتا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کوئی راستہ بتلاتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنایا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب وہ پچھتائے، نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بلا شبہ وہ گمراہ ہو گئے. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہنے لگے کہ اگر رحم نہ کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بے شک ہم تباہ ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے طرف واپس ہوا، غضبان آسفا، اس حال میں کہ غصے میں تھا، افسوس میں تھا، اور فرمایا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے بعد میری بری نیابت کی ہے. اعجلتم امر ربکم، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو رکھ دیا. یہ ترجمہ یاد رکھیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور کھینچنے لگا اپنی طرف. قال ابن امّا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، وہ بولا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، بلا شبہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے
قتل کر ڈالتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، پس مت ہنسائے مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مت شمار کیجئے مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی ولأخی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخشش دے، معاف کر دے، مغفرت فرما دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تسلسل تو یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے حصول کے واسطے کوہ طور پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر جانے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ گئے تھے کہ 30 رات کے بعد واپسی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کوہ طور پر 10 دن کا مزید اضافہ ہوا، اور یہاں پر بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل ہے جن کے کجروی جلد بازی معروف اور مشہور تھی، تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ سامری اپنے قوم میں ایک رئیس تھا، نواب تھا، چودھری کے طور پر جو ہے مانا جاتا تھا۔ عقیدتاً ضعیف عقیدے کا مالک تھا، اور اس بدبخت نے اس موقع پر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ جو زیورات ہے تم نے قبطیوں سے، فرعونیوں سے مستعار لی ہے، اب وہ سارے غرق ہو گئے اور یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک تھی بات کہ مال غنیمت تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، جعلت لی الغنائم احلت لی الغنائم، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور احلت لی الغنائم۔ غنائم تو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، امم سابقہ کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھی۔ وعلی کل حال سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات جمع کی، اور بنی اسرائیل نے بھی سامری کے کہنے پر سب زیورات جمع کر دی۔ پھر اس بدبخت نے زیورات سے ایک بچڑا یا گائے کا، چھوٹے گائے کا مجسمہ بنایا، اور روایات میں ہے کہ اس بچڑے کو بناتے وقت جبریل امین کے گھوڑے کے سم کی نیچے کی مٹی جو اس بدبخت نے کہیں رکھی تھی اس کو شامل کیا، اور اس کے اندر سے گائے کی آواز تھی، لہو خوار آواز کو کہتے۔ آیات نمبر 148 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے مختصر بیان کی۔ آیت کریمہ میں عجلن کی تفسیر جسد لہو خوار سے فرمایا،
اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سامرے کے یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سب جب سامنے آئی، بنی اسرائیل کو شرک کی دعوت دی کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا یہ ہے، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہنے لگے آذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی نعوذ باللہ معبود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا، اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ ادھر ظالمین بمعنی مشرکین ہے، کیونکہ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت تو شرک ہے، اور کبھی ظلم کا اطلاق شرک پر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ آیت نمبر 149 میں فرمایا کہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے پیشمان ہونے اور توبہ کرنے کا ذکر ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ کلام عربی میں سقطا فی ایدیہم محاورتاً نادم اور شرمندہ کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ انہم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب اگر ہم پر رحم نہیں ہوا، ہمارے بخشش نہیں ہوئی، تو ہم تباہ کاروں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ افسوس تو کیا، لیکن وہ جو کہتے ہیں چرا کرے کند عاقل کے بعض آیت پشیمانی۔ آیت نمبر 150 میں فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے واپس ہوئے اور قوم کو بچڑے کی عبادت میں دیکھا، تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالے تھے، پھر غصے کی انتہا نہیں رہی۔ کوہ طور پر تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی خبر، بنی اسرائیل کی گمراہی کی خبر تو دیتی، لیکن لیس الخبر کالمعائنہ، شنیدہ کی بود مانند دیدہ، تورا دی دم و یوسف را شنیدہ، دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو اس گمراہی میں، اس شرک میں دیکھا تو سب سے پہلے قوم کو متوجہ ہوئے، فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا تو انتظار کر لیتے بدبختوں۔ اور اس کے بعد قوم کے تخاطب کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مخاطب ہو گئی کہ میں نے آپ کو اپنا نائب بنایا، پھر آپ نے اس گمراہی کو کیوں نہیں روکا؟ اور ظاہر ہے کہ ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھی، اب ہاتھ میں تختیاں ہو تو سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ کا خالے ہونا ضروری ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ خالے کرنے کی فکر لگ گئی، تو جلدی سے تورات کی تختیاں رکھ دی۔ القاء کا تو اصل معنی ڈالنا ہے، لیکن اس آیت میں آیت نمبر 150
سورہ اعراف پارہ 9 میں القا کا ترجمہ ڈالنے سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ڈالنا یا پھینکنا یہ بے ادبی ہے۔ بے شک تورات کے ہو، زبور کے ہو، انجیل کے ہو، قرآن کے ہو، لیکن اللہ کی کتابیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام بے ادبی سے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا القا کا ترجمہ یہ کریں گے کہ رکھ دیا، یہ ترجمہ درست ہوگی۔ اور رکھنے کا جو مقصود اصلی ہے وہ ہاتھ کا خالی کرنا تھا، اور غصے کے حالت میں اس نے جلدی رکھ دی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے معذرت کی، فرمایا کہ میرا کیا قصور ہے، اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے آپ میرے ساتھ یہ برتاؤ مت کیجیے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، آپ میرے دشمن کو خوش مت کیجیے، آپ مجھے گمراہوں کی طرح مت سمجھے۔ بلکہ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، کم ہوا، بلکہ ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، یعنی یا رب العالمین مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میرے بھائی کو بھی معاف فرما دیجئے، اور ہم کو اپنے رحمت میں داخل فرما دے، اور آپ تو سب رحمت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اس اساس پر دعائے مغفرت کی، اور دعائے مغفرت میں اسی لیے شامل کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، شاید اس نے اپنے بھرپور جدوجہد کا مظاہرہ نہیں کیا ہو، شاید قوم کو گمراہی سے روکنے میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو اس کے بس میں تھا، وہ ادا نہیں کیا ہو، تو اسی لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اپنے لیے دعائے مغفرت اسی لیے کی کہ جلدی سے تورات کے الواح کو رکھ دینا، جس سے قرآن کریم نے القا سے تعبیر کیا ہے، ڈال دینے سے تعبیر کیا ہے، اور شاید اس غلطے پر تنبیہ مقصود تھی، اور یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنوں کو بھی شامل کیجیے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب بچڑے کو معبود بنایا، پھر ان بدبختوں کو سزا بھی مل گئی، اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 54 میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، اب اللہ کی طرف رجوع کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ اے فَتُوبُوا إِلَىٰ خَالِقِكُمْ، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو، اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر انہوں نے توبہ کیا، اور عجیب کیفیت تھی کہ ارسل سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منهم نحو 70,000۔ اللہ تعالی نے ایک کالے بادل بھیج دی تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، ایک دوسرے پر رحم نہ کر سکے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ تو روایت میں ہے نحو 70,000، یہاں تک کہ 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد